بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ وہ قیامت جس کا آنا طے ہے، جس کے آنے کی خبر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چکے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا؟ قیامت کی شام کیسی ہوگی؟ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامی گلدستہ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں قیامت کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس خوفناک دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک ایسی ہی عام سی گرم دوپہر ہوگی یا پھر سرد دوپہر ہوگی، نہ جانے وہ گرمی کا تپتا ہوا سورج ہوگا یا سردی کا ٹھنڈا کپ کپاتا ہوا سورج ہوگا۔ شام حسب معمول ڈھلے گی اور دن کو الوداع کہے گی۔ دن اور رات حسب معمول یہ کہہ کر جدا ہوں گے کہ کل پھر ملیں گے۔ پرندے گھونسلوں کی طرف حسب دستور لوٹیں گے، تاجر اپنی ترتیب پر اپنے گھروں کو لوٹیں گے، مائیں بچوں کو گود میں سلا کر بستروں پر دراز ہوں گی، تھکے ہارے مزدور اپنے بستروں کو لوٹیں گے، بادشاہ اپنے تخت شاہی پر دراز ہوگا، وزیر اپنے تخت وزارت پر دراز ہوں گے، پولیس والے اپنے چوکیوں پر پہرا دیتے دیتے یہ سوچ کر اونگ رہے ہوں گے کہ کب صبح ہوگی اور میری ڈیوٹی تبدیل ہوگی اور دوسرا حوالدار آ کر ڈیوٹی دے گا۔ کہیں رات کو کسی گھر میں مہندی لگائی جائے گی کہ صبح بارات آنی ہے، اور کسی گھر میں بارات آ چکی ہوگی اور اگلی صبح ولیمہ ہوگا۔ کہیں پہ رات کو دکان مکمل ہوئی ہوگی اور صبح کو دکان کا افتتاح ہونا ہوگا۔ کسی کا رات کو گھر مکمل ہوا ہوگا اور صبح نے گھر میں منتقل ہونا ہوگا۔ یہ ساری حسب معمول کی وہ باتیں ہیں جو آج کے دن بھی کسی نہ کسی جگہ ہو رہی ہوں گی، اور قیامت سے پہلے کی شام بھی بالکل عام سی شام ہوگی۔ ایسی ہی ایک شام آئے گی، ہولے ہولے اور دھیرے دھیرے آئے گی، اور پھر سارے عالم پر چھا جائے گی۔ پھر سورج اسی طرح حسب دستور اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے گا اور عالم سے اندھیرے کو جدا کرے گا۔ کوے آنکھیں کھولیں گے، مرغ اذان دیں گے، بلبل کا نغمہ ہوگا، کوئل کی کوکو ہوگی، جھرنے اسی طرح اپنے پانی کے ساتھ بہہ رہے ہوں گے، دریاؤں میں طغیانی حسب دستور ہوگی، سبزی لینے والے صبح صبح سبزی منڈی کو جا رہے ہوں گے اور کام کاج والے گاڑیوں کے اڈے کی طرف جا رہے ہوں گے، ڈرائیور اپنی گاڑیاں ٹھیک کر رہے ہوں گے، مائیں بچوں کو اسکول کے لیے تیار کر رہی ہوں گی، کوئی مکھن کا پیڑا نکال رہی ہوگی تو کوئی ڈبل روٹی پر مکھن لگا رہی ہوگی اور کوئی پراٹھا توے پر ڈالنے کے لیے جا رہی ہوگی۔ حالی نے ہل کھیت میں ڈال دیا، دکاندار نے دکان کھولی، گاہک نے آ کے قدم رکھا تو دکاندار نے مرحبا کہا۔ 10 میٹر کپڑا طے پایا، اس نے کپڑا کاٹا اور کاٹنے کے لیے کینچی ڈالی اور دکاندار کینچی چلا رہا ہے۔ ادھر گاہک پیسے گن رہا ہے اور ادھر کاشتکار کا ہاتھ ہوا میں بلند بیج بکھیرنے کو ہے۔ ادھر دلہن کے لیے اس کی بہنیں اور سہیلیاں آئی بیٹھی ہیں، ادھر باراتی آئے بیٹھے ہوں گے، لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب بارات چلے گی، کب باجا بجے گا اور کب دلہا آئے گا۔ ایسا ہی ایک عام دن ہوگا اور حسب معمول کے کام جاری ہوں گے، حسب دستور دنیاوی معاملات بھی جاری ہوں گے، اور اچانک سے ایک ہیبت ناک آواز آئے گی۔ وہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر دکاندار کے ہاتھ سے کینچی گر جائے گی، گاہک کے ہاتھ سے پیسے گر جائیں گے، کاشتکار کے ہاتھ سے بیج گر جائے گا، دلہن کے گجرے ٹوٹ جائیں گے، مہندیاں گر جائیں گی، دلہن اپنی جان بچا کے بھاگے گی، دولہے کو اپنی بارات اور اپنی دلہن تک یاد نہ ہوگی، لڑکی والوں کو مہندی اور زیورات میں سجی ہوئی اپنی بیٹی یاد نہ ہوگی، دولہے والوں کو گھوڑے پہ چڑھتا ہوا دولہا بھول جائے گا، سیاست دانوں کو اپنی سیاست یاد نہ ہوگی، حوالدار کو اپنا پہرا بھول جائے گا۔ وہ خوفناک آواز پورے جہاں کا کلیجہ چیر دے گی۔ انسان کا کلیجہ تو ہے ہی چھوٹا سا، قرآن کے مطابق وہ آواز اتنی ہیبت ناک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر زمین و آسمان کے کلیجے پھٹ جائیں گے، پہاڑوں کے بہتے ہوئے چشمے خشک ہو جائیں گے، ماؤں کے ہاتھوں سے وہ نوالے گر جائیں گے جو وہ اپنے بچوں کو کھلا رہی ہوں گی، وہ ماں جو چند لمحے پہلے اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے دودھ پلا رہی تھی،
اور میرا چاند کہہ کر اپنے بچے کا ماتھا اور گال چوم رہی تھی، وہی ماں اپنے بچے کو ایک ٹوکری کی طرح ہوا میں اچھال دے گی کہ یہ مرتا ہے تو مرے، میری جان بچ جائے۔ لیکن آج بچے تو کون بچے اللہ کے سوا؟ آج ہر شخص پر اتنا خوف طاری ہے کہ اسے بچوں کی پکار نہیں سنائی دے رہی۔ اس دھرتی پر مسلمان کوئی نہیں ہوگا۔ ناظرین، اللہ کا شکر ہے کہ قیامت صرف کافروں کے لیے ہے، مسلمان کوئی نہیں ہوگا۔ اس دن انسان اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے گھروں کو گرتا ہوا دیکھے گا، سنگ مرمر کی اینٹوں کو ادڑتا ہوا دیکھے گا، اپنے تخت کے پرزے ہوتا دیکھے گا، اپنے اسلحے کو بکھرتا دیکھے گا، اپنی طاقت کو ٹوٹتا ہوا دیکھے گا، اپنے جسم کو ساتھ چھوڑتا ہوا دیکھے گا۔ آج کوئی بھاگ نہ سکے گا۔ آج بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ، آج چھپ سکتے ہو تو چھپ کے دکھاؤ۔ آج نہیں بھاگ سکتے، آج موت کا دن ہے، آج کائنات کی ہر چیز کی موت ہے۔ آج موت نے سب کو چکی میں ڈال کر پیس کے رکھ دیا۔ آج ساتوں آسمانوں کی موت ہے، آج فرشتے بھی موت کا ذائقہ چکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ پاک کی آواز آئے گی، جبرائیل سے کہو مر جائے، میکائیل سے کہو مر جائے۔ یہ سن کر اللہ کا عرش کانپ جائے گا اور کہے گا، یا اللہ کیا جبرائیل بھی مر جائے، کیا میکائیل بھی مر جائے، یا اللہ ان کو تو بچائے، ان کو تو بخش دے۔ اللہ پاک فرمائیں گے، خاموش، آج میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ دیکھو، کوئی آنکھ ہے تو دیکھے اللہ کی بے نیازی کو۔ آج جبرائیل بھی تڑپ کر مر گئے، آج میکائیل بھی چکرا کر گر گئے، اور چشم تصور میں اسرافیل کو بھی گرتے دیکھ لو۔ آج عرش کے فرشتوں کو بھی گرتے دیکھو۔ اب ایک عجیب منظر ہے، ایک سناٹا ہے، ایک خوف ہے، ایک جلال ہے اور اللہ ہے، اور نیچے اسرائیل ٹانگیں بکری کے بچے کی طرح کانپ رہی ہیں، اور اللہ شان بے نیازی سے کہہ رہا ہے، کون باقی؟ اسرائیل کہیں گے، یا اللہ اوپر تو باقی، نیچے تیرا عبد اسرائیل باقی۔ تو اللہ کی ہیبت ناک آواز آئے گی کہ تو بھی مر جا میرے اسی امر کے ساتھ جس امر سے میں نے تجھے پیدا کیا۔ پھر سب کو موت کی وادی میں دھکیل کر اللہ کہے گا، ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے، ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے، ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے۔ لیکن اس دن کوئی آواز نہیں ہوگی۔ اس دن تو صرف اللہ کی ذات باقی ہوگی جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ ناظرین، یہ ہے وہ دن جس کا آنا طے ہے، یہ ہے وہ دن جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ اس دن کچھ باقی نہ ہوگا، اس دن پورا جہان ٹوٹ چکا ہوگا۔ ناظرین، ٹوٹ جانے والے جہاں سے عبرت لیں، اس دنیا کا حرص چھوڑ دیں، اس کے دیوانے نہ بنیں۔ اس کے دیوانے کے لیے ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سائے کے پیچھے بھاگنے والے کے لیے دیوار سے ٹکرانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ریت پہ پانی تلاش کرنے والے کے لیے سوائے پیاس کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی عزت سے دھوکہ کھانے والے کے لیے سوائے ذلت کے کچھ نہیں ہے۔ اس کی جوانی پر اترانے والے کے لیے بڑھاپے کی خوفناک آہیں ہیں، سسکیاں ہیں۔ اس دن کا انتظار کرو جب بڑھاپا اس کی جوانی کو کھا جائے گا۔ اس دن کا انتظار کرو جب اس کی اولاد بھی کہے گی، اماں مرتی ہی نہیں، ابا مرتا ہی نہیں۔ دعا کرو اللہ والد صاحب کے لیے آسانی پیدا کر دے، یعنی دوسرے لفظوں میں موت دے دے۔ سامعین، بے شک اللہ پاک کی رحمت اور محبت کی کوئی حد نہیں۔ اللہ پاک کی رحمت اللہ پاک کے غضب پر غالب ہے، اور اللہ پاک اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم خود کو پاکیزہ کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک قیامت کے دن ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اٹھائیں جو لوگ اس دنیا کے بعد سیدھا جنت میں داخل ہوں گے۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔